تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: سوید بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بؤاس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینے کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خونریز مارکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں۔ ایاس بن معاذ اس وفد کے رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب یہ واپس مدینے پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ زماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوا کے ایک فرد تھے۔ اہل عرب میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے۔ وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی، خود شاعر تھے، بہت ذہین تھے۔ مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات سنائی، قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی۔ ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ابو ذر، ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا مقصد چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں۔ اب کیا ڈر ہے، میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کعبے میں آئے۔ وہاں قریش موجود تھے۔ ان کے اجتماع میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ بس پھر کیا تھا، کفار پکار اٹھے، مارو اس بے دین کو۔ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا۔